الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم امیر تحریک اسلامی پاکستان حافظ سید زاہد حسین صاحب، محترم خلیل الرحمن چشتی صاحب، محترم مولانا عطاء الرحمن صاحب، اور میرے محترم حضرات و خواتین، میری تقریر کا موضوع ہے فریضہ اقامت دین۔ اقامت دین کا مطلب ہے دین کو قائم کرنے کا کام، دین کو قائم رکھنے کا کام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک زندگی گزارنے کا انسانوں کو جو طریقہ دیا تھا یا دیا ہے وہ ہے دین اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، الدین الاسلام۔ الاسلام جو ہے، جو کہ اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکانے کا نام ہے، اللہ کے آگے اپنے آپ کو سپرد کر دینے کا نام ہے، اس کو الاسلام کہتے ہیں۔ اور یہ ایک پورا طریقہ ہے، زندگی گزارنے کا ایک پورا نظام ہے۔ یہ نظام اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کے ذریعے انسانوں کو عطا کیا، اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اب رہتی دنیا تک جتنے انسان آتے رہیں گے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا جو طریقہ ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا جو نظام ہے وہ الدین الاسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی سورہ ہے سورۃ الشورى، اس کی آیت نمبر 13 ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کر دیا دین میں سے وہی طریقہ کہ جس کی وصیت نوح علیہ السلام کو کی تھی۔
وہی طریقہ، وہی انداز اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، وہی طریقہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو ہم نے نوح علیہ السلام کو دیا۔ اور وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور ہم نے اسی دین کی وصیت کی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو۔ وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے اسی کی وصیت کی، موسیٰ علیہ السلام کو اسی دین کی وصیت کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے یہی دین دیا، اور ان سب کو تاکید کی کہ ان اقیم الدین، کہ اس دین کو قائم رکھیں یا اس دین کو قائم کریں، قائم نہیں ہے تو اس کو قائم کریں، اور قائم ہو جائے تو اس کو قائم رکھیں۔ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اور اس میں کسی تفرقے کو راہ نہ آنے دیں، کسی تفرقے کو نہ آنے دیں۔ اس دین کو قائم رکھنے میں، اس دین کو قائم کرنے میں کسی قسم کا تفرقہ اختیار نہ کریں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اور آپ کی امت مل کر دنیا میں اس دین کو قائم کریں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اللہ کا حکم جو ہے وہ فرض بن جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کو اس کے تمام تقاضوں کے ساتھ آج سے 1400 سال پہلے جزیرہ نما عرب میں قائم کر دیا تھا، نافذ کر دیا تھا، اس دین کی حاکمیت قائم کر دی تھی، اسلامی معاشرہ بنا کے دکھا دیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ذمہ داری کو قرآن کریم میں بیان کیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا الہدی اور دین حق کے ساتھ، الہدی اور دین حق کے ساتھ، خاص ہدایت دے کے اور سچا دین دے کر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، دنیا میں بھیجا، اور مقصد یہ تھا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اس دین کو دوسرے تمام طریقوں پر، جتنے طریقے اس زمانے میں رائج تھے زندگی گزارنے کے، ان تمام طریقوں پر اس دین کو غالب کر دیں، ان تمام طریقوں کو مغلوب کر دیں، اور اس دین حق کو، اس الدین الاسلام کو دنیا میں نافذ و قائم کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ مل کر اس دین کو قائم کر دیا، اور دیگر جو ادیان تھے، چاہے وہ یہودیت کی شکل میں ہو، عیسائیت کی شکل میں ہو، شرک کی شکل میں ہو، یا پھر آتش پرستی کی شکل میں ہو، جتنے دوسرے طریقے تھے ان تمام طریقوں کو مغلوب کر دیا، ان تمام طریقوں کو کمزور کر دیا، ان تمام طریقوں کو زیر دست کر دیا، اور اس الدین کی حاکمیت اس دنیا میں جہاں جہاں ان کا بس چلا، جہاں جہاں انہوں نے
کوشش کی، اس کے مطابق اس دین کو قائم، نافذ، غالب کر کے دکھا دیا۔ اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کو دنیا میں غالب کریں، الدین الاسلام کو اس دنیا میں قائم کریں۔ یہ دین حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم کے زمانے تک تو قائم رہا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے جو خلافت کا نظام قائم کیا، حضرت علی کے بعد 40 ہجری تک یہ نظام قائم رہا۔ حکومت کے دائرے میں اس نظام میں رخنے پیدا ہوئے، خلافت علی منہاج النبوت ختم ہو گئی، ملوکیت نے راہ پائی، بادشاہت کا نظام رائج ہو گیا، لیکن اسلام کا عدالتی نظام، اسلام کا آئلی نظام، اسلام کا معاشرتی نظام، اسلام کا معاشی نظام چلتا رہا، آگے بڑھتا رہا۔ سیاسی نظام ختم ہو گیا، یہاں تک کہ یہ جو خلافت عثمانیہ ترکی میں تھی 1924 میں، یہ جب ختم ہو گئی تو پھر دنیا پر اس الدین کی حاکمیت ختم ہو گئی، ہم زوال کا شکار ہو گئے اور ہم میں انتشار پیدا ہو گیا اور ہم نے اس راستے کو بھلا دیا۔ اب دین انفرادی بن گیا، ہر شخص کی اپنی مرضی ہے، جس دین کو، جس طریقے کو چاہے اختیار کرے۔ اب یہ تصور پیدا کیا جا رہا ہے کہ یہ دین اور مذہب تو ہر آدمی کا انفرادی معاملہ ہے، یہ ہر شخص کی اپنی مرضی پر ہے کہ جس دین کو چاہے اسے اختیار کرے۔ یہ سیکولرازم ہے یا لبرلازم ہے کہ دین کو، مذہب کو اجتماعی اداروں سے بے دخل کر دو، حکومت سے مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، سیاست سے دین کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، سیاست و حکومت سے دین و مذہب کو دور رکھو، اس کو اپنے گھر میں رکھو، اس طرح کا تصور عام کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، ہماری اور آپ کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہم جس دین کو مانتے ہیں، جو دین ہم نے اختیار کیا ہے، یہ زندگی کا مکمل نظام ہے، اس کو کہتے ہیں ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف، مکمل طریقہ زندگی۔ اور اس زندگی میں جہاں گھر ہے، بازار ہے، تجارت ہے، معیشت ہے، کاروبار ہے، زراعت ہے، تعلیم ہے، عدالت ہے، یہ سب زندگی کا حصہ ہے، زندگی کے مختلف شعبے ہیں۔ تو سیاست اور حکومت بھی اس زندگی کا حصہ ہے، اور سیاست و حکومت کا شعبہ تو ڈرائیونگ ڈپارٹمنٹ ہے، یعنی جو معاشرے کو چلاتا ہے، معاشرے کو ایک رخ مہیا کرتا ہے، معاشرے کے اندر ڈسپلن پیدا کرتا ہے اور انسانوں کے مسائل حل کرتا ہے۔ تو یہ سیاست اور حکومت کے دائروں سے دین کو دور رکھنا اور اس کو وہاں سے الگ رکھنا، یہ ہمارے تصور کے مطابق درست نہیں، اور ہم دین کے اس تصور کے قائل نہیں ہیں۔ ہم مکمل دین اور مکمل زندگی کے تصور کے قائل ہیں۔ دین کو مکمل زندگی میں آنا چاہیے، دین کو زندگی کے تمام دائروں میں آنا چاہیے، دین کو زندگی کے تمام شعبوں میں حاکم ہونا چاہیے، اور دین غالب ہو اس دنیا میں، اور دوسرے تمام طریقہ ہائے زندگی اس الاسلام کے مقابلے میں مغلوب ہوں۔ اللہ کی حاکمیت ہم کو اس دنیا میں محسوس ہو، اور دنیا میں
انسانوں کے اوپر انسانوں کی حاکمیت ختم ہو، اللہ کی زمین پر اور اللہ کے بندوں پر اللہ کی حاکمیت قائم ہونی چاہیے، جس کو ابھی توحید حاکمیت کہا گیا۔ تو اب اس کے لیے ہمیں اور آپ کو جد و جہد کرنی ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا فرض ہے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب دینی اقدار کو پامال کیا جا رہا ہو، جب اس تصور کو عام کیا جا رہا ہو کہ دین اور سیاست الگ الگ ہے، مذہب اور حکومت الگ الگ ہیں، اور جب انسانوں پر ظلم کا بازار گرم ہو، جب انسانوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہوں، اور جب خواتین کی عزت کو سر عام نیلام کیا جا رہا ہو، جب اس ملک میں اسلام کی بنیاد پر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نعرے کی بنیاد پر جو ملک بنایا گیا، پاکستان اس ملک میں ٹرانسجینڈر ایکٹ جو ہے پارلیمنٹ کے ذریعے پاس کروانے کی کوششیں ہو رہی ہوں، اور خواتین کے حقوق کے نام پر خواتین کو آزاد کیا جا رہا ہو، ہماری تہذیب کو، ہماری ثقافت کو، ہماری معاشرت کو جہاں پر شدید خطرات پیدا ہو جائیں، ایسے عالم میں ان مخلص مسلمانوں کو، مومنوں کو اٹھ کھڑے ہونا چاہیے اور تنظیم کی صورت میں، منظم اجتماعیت کی صورت میں اس الدین الاسلام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنی چاہیے۔ یہ بہت اہم فرض ہے۔ دیگر جتنے فرائض ہیں وہ اسی فرض کے ماتحت ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا کہ جب دین کے واجبات جو ہیں وہ نافذ نہ ہوں، یہ ہمارے ہاں اسلامی ملک میں، مسلمان اکثریت کے ملک میں، مسلم ملک میں جہاں دینی اقدار ختم کی جا رہی ہوں، جہاں پر حدود کے قوانین پر عمل نہ ہو رہا ہو، اور جہاں پر دین کے دیگر فرائض پر عمل نہ ہو رہا ہو، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ حکومت کے دائرے سے دین کو نکال دیا جاتا ہے۔ تو اب اہم الواجبات میں سے یہ ہے، یعنی اہم ذمہ داریوں میں سے، اہم فرضوں میں سے اہم فرض یہ ہے کہ اس دین کو قائم کرو حکومت کے دائرے میں، اس دین کی حاکمیت کو دنیا کے سامنے جو ہے قائم کر کے بتاؤ، تاکہ اس دین کے جو قوانین ہیں، اس دین کے جو طریقے ہیں، اس دین میں جو نظام دیا گیا ہے، اس نظام سے پوری دنیا کو، انسانوں کو فائدہ پہنچایا جا سکے۔ تو یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے، اور ہماری زندگی کی گاڑی اسی صورت میں صحیح سمت میں آ سکتی ہے جب تک کہ ہم اس الدین الاسلام کو اس ملک میں بلکہ دنیا بھر میں جب تک ہم اس کو قائم نہیں کر دیتے، غالب نہیں کر دیتے۔ یہ اب آپ کی تمام دوسری دلچسپیوں کے علاوہ آپ کی ایک اہم دلچسپی ہونی چاہیے۔ آپ اگر روزی کمانے کا کام کرتے ہیں، آپ اگر بچوں کی پرورش اور تربیت کرتے ہیں، آپ اگر اپنی زندگی میں دوسرے تمام کام کرتے ہیں، تو اب آپ کی زندگی میں اس کام کو بھی ایک اہم حیثیت ملنی چاہیے، اس کام کی بھی اہمیت ہونی چاہیے، اور اس کام کو بھی آپ کی زندگی میں جگہ پانا چاہیے کہ ہم اقامت دین کے لیے، یعنی دین کو قائم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ دین کو قائم کرنے کے لیے ہمارے دل میں جذبات موجزن ہوں، اور ہم تڑپ اٹھیں دینی اقدار کی پامالی کو دیکھ کر، اور دینی روایات کو مٹتا ہوا دیکھ کر
ہمارے دل میں درد پیدا ہو جائے، یہ کیفیت ہمارے اندر آنی چاہیے۔ جب تک ایسا نہیں ہوگا اس وقت تک ہم اس دنیا میں خوار پریشان ہوتے رہیں گے، ہم مغلوب ہوتے رہیں گے، اور ہم دوسروں کے دست نگر رہیں گے، دوسرے جو ہے ہمیں نرم چارہ سمجھتے رہیں گے۔ تو آج کا پیغام یہ ہے کہ آپ اس دین کو قائم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے اقامت دین، یہ دوسری جماعتوں کے ہاں یہ لفظ نہیں ملتا۔ سید مودودی کی فکر میں اس لفظ کی بڑی اہمیت ہے۔ اقامت دین یعنی دین کو قائم کرنے کا کام، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد، یہ ہماری جد و جہد کا عنوان ہے، یہ ہماری سرگرمیوں کا مرکز و محور ہے۔ دوسری جماعتیں بھی مختلف دوسری اصطلاحات استعمال کرتی ہیں، کوئی کہتا ہے شریعت کا نظام نافذ کرو، کوئی کہتا ہے اسلامی نظام نافذ کرو۔ ہم بھی اسلامی نظام نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں، آئین شریعت کی بات کرتے ہیں، اور ان تمام کاموں کے لیے ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ہے اقامت دین۔ اقامت دین کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم بندوں پر سے بندوں کی حکومت ختم کر کے اللہ کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے کہ ہم اس دین پر عمل کریں اور اس دین کو قائم کریں۔ اگر یہ دین قائم ہو جائے تو اس کو قائم رکھنے میں اپنی زندگی لگا دیں، یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے۔ غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی کسی روایت میں یہ لفظ ہمیں ملتا ہے، اقامت دین کا لفظ، اور ابھی آپ کو مولانا خلیل الرحمن چشتی صاحب بتائیں گے کہ یہ لفظ کہاں پر ہے۔ شاید میں نے ان کے کسی مضمون میں یہ پڑھا تھا۔ تو یہ لفظ بھی کوئی نیا لفظ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ لفظ رائج ہے، اقامت دین کا لفظ، اور اس لفظ کے ذریعے سے ہماری ذمہ داری بیان کی گئی، ہمارے فرائض میں سے جو سب سے اہم فرض ہے وہ بیان کیا گیا۔ جس طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی، 5 وقت کی نماز باجماعت ہم نے پڑھ لی، ذکر کر لیا، ہم نے رمضان کے پورے روزے رکھتے ہیں، حج بھی کر چکے، ہم عمرہ کرنے بھی جاتے رہتے ہیں، لیکن اس دین کو قائم کرنے کی اہمیت سے وہ سرے منہ انحراف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم سیاست نہیں کرتے، ہم حکومت کے جھگڑوں میں نہیں پڑتے۔ یہ ان کا تصور دین ناقص ہے۔ نماز و روزہ، حج اور زکوٰۃ پر عامل ہونے کے باوجود اگر وہ اقامت دین کے قائل نہیں ہیں، اقامت دین کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، تو پھر ان کا تصور دین ناقص ہے۔ دین کو سمجھنے کا جو طریقہ ہے ان کا وہ ادھورا ہے، اس میں نقص ہے۔ دین مکمل دین کا جو تصور ہے اور دین کو مکمل اس دنیا میں قائم کرنے کا جو تصور ہے وہ یہی ہے کہ جب تک ہم حکومت و سیاست کے دائرے میں، حاکمیت کے دائرے میں اس دین کو قائم نہ کر دیں، اس وقت تک ہم چین سے نہ بیٹھیں۔ ہماری ساری جد و جہد اسی مرکز کے گرد ہونی چاہیے، اسی محور کے گرد ہونی چاہیے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔